سب سے پہلے بات نئی ٹیکس اسکیم کی۔ ملک بھر میں چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 20 کروڑ یا اس سے کم سالانہ ٹرن اوور والے دکانداروں کو کم از کم 25,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ٹرن اوور اس سے زیادہ ہوا تو صرف 1% فکس ٹیکس لگے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ یہ اسکیم چھوٹے دکانداروں کی مشاورت سے لائی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ اسکیم میں شمولیت کے نتیجے میں دکانداروں کو POS سے استثنا مل جائے گا۔ اگر دکاندار کا ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے کٹ چکا ہے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ بات کریں گے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کی تو گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے آخری روز کردو، روندو اور شگر سمیت بلتستان ڈویژن کے تمام حلقوں میں سیاسی جماعتوں اور امیدواروں نے جلسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا۔ بلتستان ڈویژن کی انتخابی صورتحال سے متعلق بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز نثار عباس۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے انتخابی مہم کے سلسلے میں آج آخری دن تھا۔ آج رات 12 بجے سے انتخابی مہم جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں ختم ہوگی۔ بلتستان ڈویژن میں بھی کافی جو مہم ہے آج آخری دن عروج پہ رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد یہ سلسلہ اب ختم ہوگا۔ کل سے پولنگ سٹاف ہے اور پولنگ مٹیریل ہے، اس کی ترسیل کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا، کل صبح سے، اور شام کو اختتام پذیر ہوگا۔ اور پولنگ کے دن کے حوالے سے یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے تقریباً 5,000 نفری جو ہے گلگت بلتستان پہنچ گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کی آج انتخابی مہم کا آخری دن تھا۔ اسی بارے میں آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے گلگت سے نمائندہ جیو نیوز سعادت علی مجاہد۔ 7 جون کو پورے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات جو GB اسمبلی کے 24 حلقوں کے لیے ہو رہے ہیں، ان انتخابات کی انتخابی مہم آج رات 12 بجے اختتام پذیر ہوگی۔ جو گلگت ڈویژن ہے اس کے 9 حلقوں، جس میں گلگت، ہنزا نگر اور گزر کے اضلاع شامل ہیں، اس کے علاوہ دیامر استور ڈویژن کے 6 حلقوں، جس میں دیامر کے 4 اور استور کے 2 حلقے شامل ہیں، انتخابی مہم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو الیکشن کمیشن کی درخواست پر پنجاب پولیس اور جبکہ یہاں سے رینجرز، GB سکاؤٹس اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کے دستے بھی مختلف حلقوں میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے حق میں 9 جون کو لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ مظفر آباد سے تازہ ترین تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے عارف عرفی۔ حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کی جو 12 نشستیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جبکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کیے بغیر ان نشستوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف حکومت پاکستان سے سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری آزاد کشمیر میں طلب کر لی، جو مختلف علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہے۔ جبکہ آج ہی کے روز آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، اور 9 جون کو ہی جس روز لانگ مارچ ہونی ہے اسی روز کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنے لیے راشن اکٹھا کر لیں۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 9 جون کو احتجاج کی کال پر آزاد کشمیر حکومت نے یہاں آنے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیاح اور مسافر 5 تا 20 جون آزاد کشمیر آنے سے گریز کریں۔ سیاحت اور دیگر مقاصد کے لیے آئے افراد کل شام تک آزاد کشمیر سے نکل جائیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں ایئر لیکیج پر صورتحال خراب ہو گئی۔ ناسا نے خلائی اسٹیشن میں موجود خلابازوں کو شیلٹر میں جانے کا حکم دیا ہے، تاہم کچھ دیر بعد صورتحال میں بہتری پر یہ حکم واپس لے لیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایئر لیکیج کے واقعے پر ناسا نے تمام خلابازوں کو فوری خلا کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ البانیہ میں فٹ بال کھیلنے والی اسرائیلی ٹیم کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ البانیہ کے شائقین نے اسرائیلی کھلاڑیوں پر کوڑا کرکٹ اور جوتے پھینکے اور اسرائیل سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس بار گلگت بلتستان کے عوام سے کسی کو ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گلگت میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سندھ کی طرح گلگت بلتستان میں بھی صحت کا جال بچھا دیں گے۔ چین سے نیا آپٹیکل فائبر لے کر ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو یقینی بنائیں گے۔ میرا جیالہ وزیر اعلیٰ بناتے ہو تو پھر یہ بات آپ مجھ پہ اور صدر زرداری پہ چھوڑے۔ ہم چین سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے معاشی طور پہ معاشی انویسٹمنٹ کا بندوبست کر لیں۔ بلتستان میں، گلگت میں، دیامر ڈویژن میں، ہر ڈویژن میں میں اسی قسم کا صحت کا جال بچھانا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہم نے مجھے بھاری اکثریت کا مینڈیٹ دے۔ آپ پیپلز پارٹی کو
تاریخی مینڈیٹ دے, ہم انقلابی کام کرنے جا رہے ہیں, ہم حق ملکیت دلوانے جا رہے ہیں, ہم حق روزگار اور حق حاکمیت کے جدوجہد کے لیے میدان میں اترے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے اسکردو GBA-10 میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ اقتدار میں آ کر گلگت بلتستان کی آئینی جنگ لڑیں گے اور NFC ایوارڈ میں بھی حصہ دلوائیں گے. یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو میاں نواز شریف نے یہاں سڑکوں کا جال بچھانے کی کوشش کی, ہسپتال بنائے, ڈیولپمنٹ کی, لیکن وہ دور ختم کر دیا گیا. یہاں ایک میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے کہ اگلے 20 سال ریاست کے وسائل گلگت بلتستان پر کیسے خرچ کیے جائیں گے, آئینی حقوق کیسے دیے جائیں گے. پاکستان کا یہ خطہ اگر توجہ دی جائے تو سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. ہمارا ساتھ دیں, ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی جو آئینی حیثیت ہے اس کی جنگ بھی لڑیں گے, اور جو NFC ہے اس میں بھی آپ کا شیئر ڈلوائیں گے تاکہ پیسے آپ کو مانگنا پڑے, خود بخود اس علاقے میں آئیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں انفراسٹرکچر رسک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں پاکستان کے انفراسٹرکچر نظام کی کمزوریوں کو اجاگر کیا گیا ہے. ٹرانسپیرنسی کے مطابق پاکستان نے گورننس کا ایک مستحکم نظام قائم کر لیا ہے لیکن عملی طور پر اس میں کمزوریاں ہیں. ٹرانسپیرنسی نے اپنے تجزیے میں پاکستان کو انفراسٹرکچر شفافیت کے حوالے سے 10 میں سے 6.34 نمبر دیے ہیں اور اسے ہائی رسک کیٹیگری میں رکھا ہے. اس ہائی رسک کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر منصوبے طے کرنے, ان کی منظوری, اجازت اور پھر عمل درآمد میں گورننس کی کمزوریاں سامنے آنے کے خدشات ہوتے ہیں. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ جوہری فریم ورک پر اتفاق کے قریب ہیں جس سے دونوں فریقین کو دیرینہ مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں شریک نہیں ہے تاہم دونوں سے قریبی رابطے میں ہے. ایجنسی کو اشارے مل رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ سمجھوتے کے بہت قریب ہیں. گروسی نے یہ بیان ویانا میں ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میٹنگ کے بعد دیا ہے. آئرلینڈ نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر اور وزیر خزانہ بیزل سموٹرچ کے آئرلینڈ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے. آئرش وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ امداد لے جانے والا فلوٹیلا قافلے سے مترقہ ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے. ان دونوں وزراء کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے ختم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے کے کئی معاہدے طے پا گئے. حکومتی ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ کراچی حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا معاہدہ طے پا گیا. ریئل اسٹیٹ اور معدنیات کی ترقی کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے. پورٹس اور موٹر ویز کی تعمیر و ترقی کے معاہدے کیے گئے. SIFC اور جوائنٹ بزنس کونسل کی میزبانی میں پاک سعودیہ بزنس کونسل کے اجلاس میں سعودی سرمایہ کاروں کو مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. حکومتی سطح پر اور بزنس ٹو بزنس میٹنگز کی گئی. سعودی سرمایہ کاروں کو پاور سیکٹر سمیت دیگر منصوبوں میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. سعودی پاک بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد السعود نے معاہدوں پر دستخط کیے. ڈائریکٹر جنرل SIFC میجر جنرل اسد الرحمان نے سعودی سرمایہ کاروں کا شکریہ ادا کیا. کرغزستان کے دارالحکومت میں SCO کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ کا اجلاس منعقد کیا گیا. تمام وزرائے داخلہ کے اعزاز میں خصوصی شائع دیا گیا. کرغزستان کے روایتی فنکاروں نے شاندار پرفارمنس دی. بھارتی وفد کی موجودگی میں فنکاروں نے خوبصورت دھن پر پاکستان سے محبت کے اظہار کا گیت گایا اور سما باندھ دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرغزستان کے روایتی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس کو سراہا. امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران سے متعلق نئی پابندیوں میں متعدد افراد، 12 کمپنیاں اور 6 LPG ٹینکرز شامل ہیں. پابندیوں میں شامل 5 کمپنیاں مارشل جزائر، 4 متحدہ عرب امارات اور 1 چین میں موجود ہے اور LPG کے ٹینکرز میں 4 پینما کے پرچم بردار ٹینکر شامل ہیں. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 2000 سے زیادہ قیدیوں کی سزا معاف کر دی ہے. ان میں جاسوسی کے الزام میں قید اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان شامل نہیں ہیں. سرکاری پریس TV کے مطابق بیشتر قیدیوں کو فوری رہا کر دیا گیا. قیدیوں کی سزا میں معافی کی درخواست ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کی تھی. ابھی آپ کو بتائیں گے لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی ہے. گہرائی 18 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز کشمیر بھارت کا سرحدی علاقہ تھا. لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اس زلزلے کی شدت 4.9 تھی. گہرائی 18 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے.